منگدا اے تیرے دل دا جانی نی چھلا دے جا نشانی تیری مہربانی. تو یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا ہے کس قدر جلد بدل جاتے ہیں انسان جانا. شادی میری گھر والوں کی مرضی سے ہوئی اور ارینج میرج تھی. الحمدللہ I'm happily married. اللہ کا بہت احسان. مجھے کبھی چیزوں نے اٹریکٹ نہیں کیا. دل تو پہلے ہی جدا تھے یہاں اے بستی والو. کیا ستم ہے کہ اب ہاتھ ملانے سے گئے. وہ کہتے ہیں کہ شاید انداز بیاں گرچہ میرا شوق بہت ہے پر شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. کس سے خوف آتا ہے آپ کو؟ مجھے خدا سے. مجھے اللہ سے بڑا خوف آتا ہے. اللہ تعالیٰ سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے اور پکڑ میں آنے سے ڈر لگتا ہے. بڑا بولنے سے ڈر لگتا ہے. نظروں میں آنے سے ڈر لگتا ہے. نظر لگ جانے کے ڈر سے ڈر لگتا ہے. اور اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں اس ڈر سے نہ نکل جاؤں. تو میں ہمیشہ یہ دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ یہ ڈر میرے اندر ہمیشہ، جو کہ یقیناً خدا کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کرے کہ یہ ڈر میرے اندر ہمیشہ بندہ رہے اور میرے نہ صرف مجھ میں، میری اولاد میں، ان کی اولاد میں، آنے والی نسلوں کے اندر اللہ کرے کہ یہ ڈر رہے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے علاوہ اور کوئی ڈر نہیں ہے. اللہ پاک سلامت رکھے آپ کو. آمین. یہی سب سے بڑی بات ہے. اللہ تو خیر سب سے پیار کرتا ہے. جی. یہی کام کرنے کے لیے اللہ میاں بیٹھا ہوا ہے. بالکل. تو شادی کس سن میں ہوئی تھی آپ کی؟ لانگ اگو جی. اب تو دوبارہ ہونے والی ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں اب کہ تجدید وفا کا نہیں امکان جانا، یاد کیا تجھ کو دلائیں تیرا پیمان جانا. تو یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا ہے کس قدر جلد بدل جاتے ہیں انسان جانا. تو شادی میری گھر والوں کی مرضی سے ہوئی اور ارینج میرج تھی. الحمدللہ I'm happily married. اللہ کا بہت احسان. وہ والی بات نہیں کہ آپ نے دوسری شادی کی بات کی ہے تو گھر ذرا دھیان نال جانا. بلکہ مجھے بات یاد آ گئی کہ وہ ایک ڈاکٹر صاحب ایک خاتون کو دیکھ کے نا بڑے غور سے دیکھتے ہوئے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے آپ کی شکل میری تیسری بیوی سے ملتی. اچھا. وہ خاتون بڑا حیران ہے. انہوں نے کہا تیسری بیوی سے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کی کتنی بیوی ہیں؟ کہتے 2. وہ اس طرح کا کوئی ایلیمنٹ تو نہیں لگا ہوگا ہم شور، لیکن جلسہ ہے. زندگی میں سب سے زیادہ کس انسان سے پیار کیا آپ نے؟ زندگی میں سب سے زیادہ کس انسان سے پیار کیا ہے یہ کہنا میرے لیے مشکل ہے کہ کس انسان سے پیار کیا ہے، لیکن الحمدللہ میں نے انسانوں سے پیار کیا ہے. مجھے کبھی چیزوں نے اٹریکٹ نہیں کیا. آپ دیکھیں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس خوبصورت ایمبینس کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. بہترین اسٹوڈیو ماشاءاللہ. کیا مزیدار ہیٹرز آن ہیں، ایمبینس ہے، ایٹماسفیئر ہے، کیمراز، لائٹس، کرو، پورا سب کچھ ہے. لیکن اس کمرے کی رونق میں ہوں، اس کمرے کی رونق آپ ہیں، اس کمرے کی رونق یہ ہمارے کیمرے والے بھائی ہیں، یہ لائٹ والے بھائی ہیں، یہ باقی کرو ہیں. یہاں پہ اس میز کی جگہ پہ کوئی 10 کروڑ کا میز رکھتے ہیں، یہاں پہ پھولوں کی جگہ اربوں روپے کے پھول لگا دیں. رونق انسانوں سے ہوتی ہے. بے شک. تو انسان ہوں گے تو یہاں پہ زندگی کا احساس ہوگا، ان چیزوں سے نہیں ہوگا. بالکل. تو الحمدللہ میں نے انسانوں سے ہی پیار کیا. مجھے کبھی چیزوں نے، مٹیریلسٹک چیزوں نے کبھی اٹریکٹ ہی نہیں کیا. اگر انسان جو ہے وہ اچھا ہے تو پھر میرے لیے سب کچھ اچھا ہے. بچے کتنے ہیں؟ بچے ماشاءاللہ 3، ایک بیٹا، 2 بیٹیاں. بیٹا از ینگسٹ، ایلڈسٹ. ماشاءاللہ اس کا وہ ساکر پلیئر ہے. اچھا. اور اس کے پاس کلر ہے پاکستان کا، اور ابھی پاکستان کی نمائندگی کر چکا ہے پوری دنیا میں تقریباً. ماشاءاللہ. اور فٹسل اس کو کہتے ہیں، وہ اسپیسیفک پاکستان میں ذرا کم ہے لیکن ہے ماشاءاللہ اس کا، بلکہ وہ کیپٹن بھی ہے اور ماشاءاللہ کافی دنیا میں پریزنٹ کر چکا ہے پاکستان. سنگنگ کی طرف نہیں دھیان اس کا؟ تھوڑا بہت کبھی کبھی اس کو ہوتا ہے، وہ کر لیتا ہے اپنی پسند سے. پچھلے دنوں ایک سوشل ایشو پہ اس نے ایک گانا بنایا بھی تھا اور جو میں نے بڑا اپریشیٹ کیا تھا. بلکہ میرے دوستوں میں ہم نے تھوڑا بہت اس کو دکھایا کہ یار دیکھو، وہ تھوڑا ڈفرینٹ جانرا تھا اس کا، لیکن وہ بالکل اس کا اپنا ہی تھا جو بھی تھا. صحیح. تو وہ کبھی کبھی کچھ گا لیتا ہے، وہ کر لیتا ہے، لیکن پروفیشنلی اس کا دھیان اس طرف نہیں ہے. تو اگر آنا چاہا اس نے تو آئے، بالکل کرے، محنت مار کھائے اور بنائے اپنا نام اور کچھ کر سکے. چھلا دے جا نشانی تیری مہربانی، وہ آپ کا گانا ہر زبان زد عام ہوا ماشاءاللہ. بہت لوگوں نے پسند کیا، ابھی بھی لوگ سن رہے ہیں. جی بہت. یہ کس سن میں
یہ ہم نے پہلا البم جب بنانا تھا اسٹرنگ فیلوز کے ساتھ، تو کاشف بھائی جو کاشف مظہر، ان کی کمپوزیشن تھی. خواجہ پرویز صاحب اللہ جنت نصیب کرے، خواجہ صاحب نے یہ گانا لکھا. میں ذرا یو مین ٹائپ آدمی تھا، تھوڑا برگر ٹائپ کا، مطلب میرا سوچنے کا انداز تھوڑا اور طرح کا تھا. حالانکہ میں بالکل تھڑے باز دیسی آدمی ہوں، میں بالکل برگر نہیں ہوں. تو لیکن جب آپ میوزک بناتے تو ہر کسی کا ڈفرینٹ جانرا ہے. تو میرا جو انسٹنکٹ تھی نا وہ ذرا ڈفرینٹ تھی. میں ذرا کوئی پاپ اور تھوڑا سا فنی اور فنکی سا میوزک کرنا چاہتا ہوں. کاشف بھائی انسسٹڈ کہ چھلا دے جا نشانی، یہ ٹیون اور یہ وہ بابا جی چشتی صاحب کا گانا تھا، تیرے گل کینٹھا میرے گل گانی تو چھلا دے جا نشانی تیری مہربانی. اس کو پھر ہم نے چینج کیا اور منگدا ہے تیرے دل دا جانی نی چھلا دے جا نشانی تیری مہربانی. خواجہ پرویز صاحب نے یہ لکھا. وہ البم کا گانا ہم ڈیزائن کر رہے تھے تو گانا بنایا. گانا بابا جی چشتی صاحب کا گانا تھا. دیٹ گوز لائک تیرے گل کینٹھا میرے گل گانی نی چھلا دے جا نشانی تیری مہربانی. تو اب یہ لائن بڑی پسند تھی مجھے، چھلا دے جا نشانی تیری مہربانی. تو اس پہ پھر وہ گانا کاشف بھائی نے باقی کمپوز کیا. اچھا اب وہ اس کی انیشیل ورڈنگ الٹی سیدھی بلا 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 کر کے بنا لی. پھر اللہ جنت نصیب کرے خواجہ پرویز صاحب، ان کے ساتھ رابطہ کیا کہ خواجہ صاحب گانا لکھ دیں. خواجہ صاحب نے جناب پھر اس کو ایک نیا اپنا ایک سٹائل دیا اس گانے کو. دیٹ گوز لائک کہ منگدا اے تیرے دل دا جانی، منگدا اے تیرے دل دا جانی نی چھلا دے جا نشانی تیری مہربانی، چھلا دے جا نشانی تیری مہربانی، چھلا دے جا نشانی تیری مہربانی. دل دی باری کھول دے کڑیے ایک واری، ہاں بول دے کڑیے عشق سفر وچ رل کے ٹریے، نہ رکیے نہ واپس مڑیے. من جا تو تیری مہربانی، من جا تو تیری مہربانی نی چھلا دے جا نشانی تیری مہربانی. اچھا مجھے لفظوں پہ نا بڑا اعتراض تھا. دل دی باری کھول دے کڑیے، میں کہتا خواجہ صاحب اتنے مشکل لفظ ہیں. دل دی باری، باری کھڑکی کو کہتے تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کھڑکی بڑا اندرون میں تو عام یوز ہوتا ہے. صحیح. تو خواجہ صاحب نے کہا چل چل تینوں کی پتہ ہے میں کم کرن دے اپنا. خیر خواجہ صاحب روٹ اٹ. پھر جب یہ گانا آن ایئر ہوا تو اس نے تو پھر ہماری وہ طور پر گھما کے رکھ دی پورا. ہٹ ہوا گانا. ہاں الحمد للہ. آگے فیوچر میں کیا پلان ہے کہ کس طرح آپ اس اپنے کام کو مینٹین کریں گے؟ میں ہمیشہ سے بڑا ڈائیورسفائی رہا ہوں اپنی زندگی میں. میں نے بہت چیزوں کو بلنٹلی اور بولڈلی اٹیمپٹ کیا ہے، ناکامی کے خوف سے کو ایک طرف رکھ کر. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ہمیشہ کام لیا. میں ایک عام آدمی ہوں اور میری کبھی بھی کوئی بہت زیادہ خاص ول نہیں رہی کہ میں یہ بن جاؤں، میں یہ کر دوں، میں چھا جاؤں اور میں فلاں کو کھا جاؤں. میں کبھی بھی نہیں، ایسا کبھی میرے اندر اللہ کی طرف سے ایسا کبھی نہیں رہا. تو لیکن ایک آرٹسٹ کی ایز این آرٹسٹ ایک نرشمنٹ ہوتی ہے، وہ آپ گرو بھی کرتے ہیں. بعض اوقات آپ کا موڈ آپ پہ بڑا طاری ہوتا ہے، بعض اوقات ملکی حالات آپ کے سامنے، بلکہ پوری دنیا کے حالات وہ بلکہ وہ کہتے ہیں نا کہ اس قدر تعفن ہے اس بار زمیں کے باسی، اس قدر تعفن ہے اس بار زمیں کے باسی، اپنے سجدوں سے گئے رزق کمانے سے گئے، دل تو پہلے ہی جدا تھے یہاں اے بستی والو، کیا ستم ہے کہ اب ہاتھ ملانے سے گئے. تو حالات واقعات کووڈ کی وجہ سے آپ کو پتہ پوری دنیا کے اندر بڑے عجیب و غریب رہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص بلیسنگ ہے پاکستان کے اوپر کہ آہستہ آہستہ نارمل لائف کی طرف واپس آ رہے ہیں. تو اس دوران کرتے کرتے گانا ملے گا گانا گا لیں گے، شوز ملیں گے شوز کر لیں گے، نہیں ملے گا گھر بیٹھ لیں گے، نہیں بیٹھا جائے گا باہر نکل جائیں گے. تو کچھ ایسا پلان نہیں، میں نے زندگی میں کبھی کچھ چیزیں ایسی پلان نہیں کی. میں سمجھتا ہوں کہ ون شوڈ گو ود دا فلو جو اللہ کی طرف سے لکھا ہے. اب تو لوگ جو ہے نا وہ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ آپ بڑے بیوقوف ہیں. میں نے پوچھا کہ بھائی کس سلسلے میں؟ کہتا آپ اتنی کنٹریز میں گئے ہیں کہیں بھی آپ سلپ ہو جاتے ہیں. میں نے کہا بھائی ایک تو آرٹ کو ڈیگریڈ نہیں کرنا جی، اس کو عزت دینی ہے. یہ نہیں کہ صحیح سی کسی پٹرول پمپ تک کھلو کے کالیاں کو ڈر کے جناب اتنے کھلوتا ہے سردی گرمی. بالکل. دوسرا یہ ہے کہ جس نے
ہمیں وہاں بلایا ہے جس نے ہم پہ اعتماد کیا ہے، جی اس کے اعتماد کو نہیں ٹھیس پہنچانی. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ملک کا جو معاملہ ہے نا، جی سب سے فلاں پاکستان، یہ بہت رسپیکٹ کی بات ہے. دیکھیں میں لوگوں کے اذہان میں ڈفرینٹ کانسیپٹس ہوتے ہیں. میں کوشش آپ کے ساتھ ہمیشہ ایک بڑی عجیب طرح کی گفتگو ہو جاتی ہے، ہم آپس سے بیٹھتے ہیں اور لائٹ گفتگو نہیں کر پاتے. اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ دونوں چینلز سے مجھے تو لگتا ہے کہ میری بات آدھی کہتا ہوں تو باقی آدھی آپ سمجھ لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آرٹسٹ کا یا آرٹ کا تعلق بہت زیادہ پیسوں سے نہیں ہے. صحیح. یعنی ایک آرٹسٹ کو ایک عام انسان کی طرح پیسوں کی ضرورت ہے، کس کو ضرورت نہیں ہوتی. صحیح. لیکن ایک سچا آرٹسٹ کبھی بھی لالچی آدمی نہیں ہوتا. صحیح بات. ایک سچا آدمی کبھی بھی اپنی عزت کا سودا نہیں کرتا. ایک سچا آرٹسٹ جو ہے وہ کبھی بھی اپنے ان اصولوں پہ جو اس کی تربیت جس نے کی ہوتی ہے ان پہ کبھی سودے بازی نہیں کرتا. بالکل صحیح. لوگوں کے اندر نارمز اس قدر بدل گئے ہیں کہ لوگ سچے آدمی کو بیوقوف سمجھنے لگے ہیں. صحیح بات. لوگ شہید کو کہتے ہیں کہ یہ شہید ہو گیا، وہ بڑا بیوقوف آدمی سے اپنے بچوں نے رولتا، وہ اپنی جنت کما کے چلا گیا ہے. بلکہ اس کی اگر خدا نہ خواستہ اس کی شہادت کے دوران اس کے دماغ میں یہ بات ہو کہ میں مفت کا ہی مارا جا رہا ہوں، تو اس کی شہادت بھی ضائع ہو گئی اور اس کا جذبہ بھی ضائع ہو گیا. صحیح. تو لوگوں نے نارمز کو بالکل بدل کے رکھ دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس مٹیریلسٹک دنیا کے اندر اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ کسی بھی کام کو بغیر مقصد کے نہ کریں. آپ نے اگر بچوں کو قرآن پڑھانا ہے تو وہ آپ پیسے لے کے قرآن تو پڑھا سکتے ہیں. اگر آپ ثواب کی نیت سے پڑھانا شروع کریں تو آپ کے اللہ تعالیٰ آخرت بھی ثواب دے گا. اگر آپ نے پیسے لے کر پولیس کی نوکری کرنی ہے تو وہ تو آپ نے پیسے تنخواہ تو آپ کو ملنی ہے، لیکن اگر خدمت خلق کا جذبہ بھی ہو اس میں اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈال دے گا. اگر آپ نے فوج میں جانا ہے تو یعنی اس طرح مختلف باتیں تو ہیں. لوگوں کے کانسیپٹس میں دیکھتا ہوں کہ کلیئر نہیں ہے، اور ہر بندہ جو ہے خاص طور پہ پاکستانی میری بات کو غور سے سنیے گا اور مائنڈ ضرور کیجیے گا کہ ہر پاکستانی شارٹ کٹ کے چکر میں، ہر پاکستانی شارٹ کٹ کے چکر. آپ دیکھیں اتنی دنیا میں آپ گئے ہیں ماشاءاللہ اور آپ نے ایکسپیرینس کیا ہے، جدھر کوئی ان یوزول بات ہو رہی ہوگی اس کے پیچھے یقیناً کوئی پیچھے پاکستانی ہوگا. تو یہ کانسیپٹ جو ہے نا بڑا ضروری ہے جس کو درست کرنا. اب پاکستان کی ریپرزینٹ کریں آپ پوری دنیا میں جائیں. ابھی آپ چائنا جیسے گئے پچھلے دنوں، آپ نے کتنا بڑا اعزاز ہے کہ چائنیز زبان میں آپ نے گایا. کتنا بڑا اعزاز ہے کہ آپ نے اتنی مختلف زبانوں کے اندر گانے گائے ہیں. اور کتنا بڑا اعزاز ہے کہ آپ ایک شخصیت ہیں اور آپ نے کوئی 12 سے 15 مختلف ٹونز کے اندر گانے جو ہیں وہ گائے. اور جب وہ اپنے فن کو لے کے آپ جاتے ہیں تو پوری دنیا میں کیا پرائڈ ملتی ہے ہمیں کہ پاکستان سے جناب سے اسی کے ساتھ تشریف لائیں. تو یہ اتنا بڑا یہ اعزاز ہے. اب اس کو ایک بندہ چند پیسوں کی خاطر وہ خراب کرنا چاہے تو کر لے، اس کی اپنی مرضی ہے. میرا تو یہ یقین ہے، میرا بلیو ہے کہ میرے مالک نے میرا شیڈیول لکھ دیا ہے. بالکل ایسے ہی. اس میں مجھے چلاک بننے کی، اسمارٹ بننے کی یا لالچی بننے کی تو پھر ضرورت نہیں. بالکل آپ کی بات کو بڑا کرتا ہوں. مولانا روم فرماتے ہیں کہ انسان کے رزق میں یا اس کو جو رزق ملنا ہے اس کے رزق اس تک پہنچنے میں اس کی چلاکی، ہوشیاری، سمجھداری کا کوئی تعلق نہیں. اس کا رزق صرف اور صرف اللہ کے فضل پہ منسلک ہے. جس پہ اللہ کا جتنا فضل ہوگا اس کا رزق اس کو ملے گا. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے بڑی کوشش کی، میں نے بڑی محنت کی. لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے بڑی سمجھداری سے میں نے یہ سالوں میں سیکھا. اس کا رزق اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے وہ اس تک پہنچے گا. حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رزق جو ہے وہ اللہ کا وعدہ ہے کہ رزق ملے گا. اگر ایک آدمی کو 7 تہوں میں بند کر دیا جائے تو اس کو کس راستے سے رزق پہنچے گا؟ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ اسی راستے سے رزق پہنچے گا جس راستے سے اس تک موت پہنچے گی. تو اب کہنے کو تو بڑی اچھی باتیں لگتی ہیں، سننے میں بھی بہت اچھی باتیں لگتی ہیں، لیکن عمل کرتے وقت ہم لوگ بالکل ڈگمگ ڈول جاتے ہیں. تو اگر ہمارے بلیفز اچھے ہو جائیں، کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں تو ہم بڑا اچھا ہو سکتا ہے. بالکل صحیح ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. تو یہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہماری سوچ اچھی ہو،
ہم اپنے بارے میں نہ سوچیں، دوسروں کے بارے میں سوچیں، کیونکہ مخلوق کی خدمت ہی خالق کی خدمت. بلکہ آپ کی بات کو میں ایک نیا اینگل دینا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے، بسم اللہ. کہ لوگوں کے بارے میں نہ سوچیں، اپنے بارے میں سوچیں. یس، اپنی آخرت کی فکر کریں، بالکل صحیح. اپنی چیزوں کو درست کرنے کی کوشش کریں. لوگوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں. کہ ہمارا تو یہ وتیرہ ہے ایز اے قوم کہ ہم نے کبھی اپنی کسی چیز پہ توجہ نہیں دی. ہم نے ہمیشہ ضرورت سے زیادہ لوگوں کے کاموں میں انٹرفیئرنس کی ہے، کہ فلاں نے نماز ٹھیک نہیں پڑھی، فلاں نے صدقہ اس سال قربانی نہیں کی، فلاں نے یوں، اور آپ نے خود کیا کیا ہے. تو میرا تو یہ آپ کی یہ بات کو ایک ڈفرینٹ اینگل دے رہا ہوں کہ لوگوں کی فکر نہ کریں، اپنی فکر کریں. جی بالکل صحیح. لوگوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ اور لوگوں تک محدود رہنے دیں. بالکل صحیح. آپ اپنی اللہ تعالیٰ دوسروں کو توفیق عطا فرمائے آپ کی بات عمل کرنے کی. آمین. کہتے ہیں اچھی بات بھی صدقہ ہوتی ہے. جی بالکل، اگر اس پہ کوئی عمل کر لے تو. بالکل بالکل. آپ یہاں تشریف لائے ہیں، اپنے جو آنے والے آرٹسٹ ہیں یا سنگر ہیں، جونیئر ہیں، ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں جونیئرس کو میسج، اگر آپ کہنا چاہ رہے ہیں کوئی میسج دوں، تو میں سب کو کوشش کرتا ہوں کہ جو بات ہم نے بڑے سالوں میں سیکھی، مارے کھا کھا کے سیکھی، وہ اس کو سمرائز کر کے لوگوں تک پہنچایا جائے. یہ بھی ایک آرٹ ہے. اچھا سعید بھائی، میں نے بات سیکھی ہے کہ یہ بھی ایک فن ہے. بالکل. وہ کہتے ہیں کہ شاید انداز بیاں گرچہ میرا شوق بہت ہے، پر شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. تو میرا میسج صرف یہ ہے کہ بھائیو، سکسیس کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں، اور اوور نائٹ سٹارڈم ڈھونڈنا چھوڑ دیں. آرٹسٹ یا تو ہوتا ہے یا پھر نہیں ہوتا. اور بات یہ ہے کہ محنت کر کے بہت کچھ آپ کر سکتے ہیں، کوشش کر کے بہت کچھ آپ کر سکتے ہیں. اپنے نصیب سے نہیں لڑ سکتے. اپنے نصیب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا نصیب کھول دے، آپ کا بخت بلند کرتے، اور جس دوسرے کا جو رزق ہے وہ اس تک پہنچے گا، آپ کا جو رزق ہے وہ آپ کو تلاش کرتا وہ آپ تک پہنچے گا. تو میں لوگوں کو دیکھتا ہوں، جونیئرز جو نئے آنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیں پتہ کیا پوچھ رہے ہوتے ہیں، بھائی وہ جو آپ کا فلاں گانا سپانسر ہوا تھا، وہ سپانسر ہمارا گانا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھائی جان آپ کا وہ بل بورڈ لگا تھا، فلاں وہ بورڈ لگے تھے، وہ بل بورڈ ہمارا کیسے لگے گا؟ تو ان کی توجہ ساری وہ بل بورڈ پر اور ادھر ادھر ہونے پر ہے، کام پر نہیں. تو کام کی جو سب سے بڑی مارکیٹنگ ہے نا، وہ خود کام ہی. صحیح. آپ اپنے کام میں نکھار پیدا کریں، لوگ آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچیں گے آپ تک، اور کامیابی انشاءاللہ آپ کو. ہمارے چینل ڈی ایس ڈیجیٹل کے بارے میں کچھ کہہ دیں. ڈی ایس ڈیجیٹل، میں نے اتفاق ہے کہ پچھلے دنوں میں نے ایک اسکرول کر رہا تھا، تو میں نے یہ ڈی ایس ڈیجیٹل ان کا وہ دیکھا یوٹیوب پہ، تو میں بڑا وہ سرپرائز ہوا. میں نے کہا یار یہ کون سا چینل ہے جس کا مجھے نہیں پتہ چلا ابھی تک، اور مجھے پھر میں نے آپ کو دیکھا ماشاءاللہ پرومو، تو مجھے بڑا اطمینان ہوا. میں نے کہا او ہو بس یہ پھر اپنا ہی ہے. لیکن آنیسٹلی اس کی جو پروڈکشن کوالٹی میں نے دیکھی ہے، ماشاءاللہ بڑی پروفیشنل ٹیم ہے ساری، اور بڑی جلدی اور بہت اچھا گریب کر رہے ہیں. آپ کو پتہ آج کل تو سارا کام ہی سوشل میڈیا کا ہے، تو سوشل میڈیا کے اوپر، اور پھر آپ کے ساتھ ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اور چینل پہ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں. ہم شور کہ آنے والے وقتوں میں بھی سب کی اور زیادہ گرو کرے گا. سب کی محبت ہے، جس طرح کہ آپ آئے، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. آمین. اور اس کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں. جی بالکل. میں تو یہ سارے دیکھنے والوں سے، جتنے بھی لوگ ہمارا یہ پروگرام دیکھیں گے، یا ویسے بھی جو لوگ سوشل میڈیا پر رہتے ہیں یا بہت زیادہ یوز کرتا، آج کل تو بچہ یوز کرتا جی، تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس چینل کو بہت زیادہ لائکس بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، لوگوں کو بتائیں. اور آئی ایم شیور کہ جتنی اچھی پروڈکشن یہاں ہو رہی ہے، آنے والے دنوں میں یہ خود بخود انشاءاللہ ملٹیپلائی ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے. اللہ پاک سلامت رکھے آپ کو. آمین. ناظرین، آج ہم نے بہت ساری باتیں کی اور واٹس ایپ کے ساتھ، اور آج بس اتنا ہی. پھر نیکسٹ پروگرام میں کسی نئی شخصیت کے ساتھ، کسی نئی سیلیبریٹی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. سعید سیکی کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.